बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदाइक्सन टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक मेरो। हमने कोशिश की है कि हर फसल पर आपको कोई ना कोई वीडियो दें, और इससे पहले हमने मैंगो के बागात के हवाले से, आम की फसल के हवाले से, आम के बागात के हवाले से कोई ऐसी अहम वीडियो जारी नहीं की। आज की जो वीडियो है वो कोरे में सर्दी से बागात के फल को बचाया कैसे जाए, बहुत अहम इशू है ये। उन जिन बागात पर अटैक होता है उन मालिकों से पूछो उन पर क्या बीतती है। तो डॉक्टर नीम अकरम की ये माहिराना राय, आम राय नहीं, और खुसूसी तौर पर वो जो एसटी सिस्टम पर बागर लगा रहे हैं उनके लिए काबिल अमल है, कारनामा फ़िक्री है। वो ज़रूर देखें कि कोरे में सर्दी से बागात की फसल को, फल को कैसे बचाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, ज़रा मेरे नाज़रीन को आज बताइए, और बहुत सारे लोग हमसे मुतालबा भी करते हैं, किया भी है, वैसे तो उनको अवेयरनेस तो ज़रूर है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि उनको नए तरीके से, नई तहकीक के मुताबिक कम खर्च में उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ना बढ़े और उनको उनकी पैदावार भी इजाफा हो। इस हवाले से जो आपकी माहिराना राय है ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम फलों का बादशाह। वक्त के साथ साथ मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है आम के पौधों के लिए। आम के पौधों पे जो फंगल अटैक्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इंसेक्ट अटैक भी बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने आम के ग्रोवर्स को कुछ ऐसी बातें बता दूं जो आम की ज़िंदगी और आम की पैदावारी सलाहियत दोनों के लिए बड़ी अहम है। पहले काम तो ये करने कि अब दिसंबर आने ही वाला है, कोहरा शुरू होने वाला है, और कोहरे से आम के पौधों को बड़ा नुकसान होता है, शदीद नुकसान होता है। अगर कोहरा अब नॉर्मल हो जाए, शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो पौधे जल चलते, छोटे पौधे खासकर जल के ख़त्म भी हो जाते हैं। पहला काम तो हमने ये करना है कि रोज़ मौसम का हाल सुनना है। जिस दिन आपको क्वेटा ज़ीरो पे आ जाए टेम्परेचर पे, मौसम बताने वाला टीवी पे बताए कि क्वेटा का टेम्परेचर ज़ीरो हो रहा है, सिफर हो रहा है, तो आपने फौरी अपने बाग को आबपाशी दे देना। फिर आपके पौधे पे कोहरे का, सर्दी की शिद्दत का असर बहुत कम होगा। इसके साथ एक बीमारी है जिसको आम ज़बान में मुंह सड़ी कहा जाता है, बैंगो एंथ्रेक्नोज। वर्ल्ड ओवर ये बीमारी नाकाबिले इलाज समझी जाती है, लेकिन हमने अपने वसाइल से अपने मुल्क के केमिकल्स को इस्तेमाल करके इस बीमारी को मुकम्मल कंट्रोल कर लिया। शर्त यह है कि आप मुकम्मल तौर पे फॉलो करें। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट बराबर मिकदार में मिलाया, उसमें हेल्पिंग हैंड के तौर पे बोरिक एसिड मिला दिया, मज़ीद उसको हेल्प लेने के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड मिला दिया, और इन केमिकल्स का जो जहरीलापन है उसको रोकने के लिए साथ यूरिया मिला दिया। याद रहे कि यूरिया इन केमिकल्स की जो पॉइजनिंग जहरीलापन है उसको कंट्रोल करता है, और यूरिया का जहरीलापन जो है ये केमिकल्स रोकते। दोनों एक दूसरे काउंटर पार्ट है। आम हालात में 5 किलो या 4 किलो यूरिया स्प्रे किया जाए तो पौधे की जो अपर ब्रांचेस हैं, नए पत्ते, वो जल जाते हैं। अगर इन केमिकल्स के साथ हम इस्तेमाल करें तो वो नहीं जले। नहीं क्या, जिंक सल्फेट 500 ग्राम, कॉपर सल्फेट 500 ग्राम, बोरिक एसिड 500 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 5 किलोग्राम और यूरिया 5 किलोग्राम 100 लीटर पानी में महलूल बना के ऐसे वक्त में स्प्रे किया जब पौधे के पत्ते
پتے شبنم سے گیلے تھے، اور نومبر دسمبر جنوری تو ٹیمپریچر بہت ہی لو ہوتے ہیں، اور لو ٹیمپریچر ان کیمیکل سے بچانے کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہے، ہمارے لیے ہیلپ فل ہے۔ ہم نے وہ باغات جو شدید طور پہ منہ سڑی مینگو اینتھریکنوز کے متاثر تھے، اس پہ 6 اسپرے ہفتے کے وقفے سے لگاتار کیے، اور وہ مینگو اینتھریکنوز کنٹرول ہو گیا۔ آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ مینگو اینتھریکنوز جو ہے پتوں پہ بھی آتے ہیں، شاخوں پہ بھی آتے ہیں، پھولوں پہ بھی آتا ہے، پھل پہ بھی آتا ہے، اور پھل پہ اگر یہ اس کا زور چل جائے تو ایکسپورٹڈ مال وہاں جا کے ریجیکشن میں آ جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے، اور بیچنے والا بیچارہ لٹ جاتا ہے۔ مینگو ایسوسی ایشن نے رابطہ کر کے ان مینگوز کا، ان فروٹ آم کے پھل کا فوٹوز مجھے بھیجی ہیں کہ اس کا حل ہمیں دو۔ تو یہ جو مینگو اینتھریکنوز ہے، فنگس کا ایک گروپ ہے جس کو ہم ڈونی ملڈیو کہتے ہیں، اس میں آتا ہے، اور یہ فنگس جو ہے کاپر، جس کو ہم تانبا کہتے ہیں، اس کے استعمال کے بغیر کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ جو مقدار ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آدھا کلو گرام کاپر سلفیٹ، آدھا زنک سلفیٹ، آدھا بورک ایسڈ، 5 میگنیشیم کلورائڈ، 5 کلو یوریا، اور اس کے ساتھ کاپر آکسی کلورائڈ 1 کلو گرام، منکوزم آدھا کلو گرام بھی اگر شامل کریں تو اس زہر کی افیکٹونیس اور بڑھ جائے گی۔ اور ان دنوں میں اسپرے کرنے کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ نئی برانچز نہیں نکل رہی، نئے پتے نہیں نکلے، پرانے پتے ہیں، اور وہ نئے پتوں کی نسبت سخت جان ہوتے ہیں۔ اور یہی کیمیکل اگر آپ 5-6 اسپرے کر جاؤ تو آپ کا پودا سردی کو بھی لفٹ نہیں کرائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مینگو اینتھریکنوز کا اور کوئی کیمیکل کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس سپرے کے ساتھ اگر ہم اپنے پودوں کو جڑوں کے ذریعے آپاشی میں یہ فاسفورک ایسڈ بنا کے کاپر سلفیٹ 15 سے 25 کے جی، زنک سلفیٹ 15 سے 25 کے جی، بورک ایسڈ 15 سے 25 کے جی، اور میگنیشیم کلورائڈ 100 سے 150 کلو گرام along with 2 بور یوریا استعمال کر لیں تو ہمارے پودے کے جسم میں قوت مدافعت دوہری ہو جائے گی، اور پھر بیماری کا حملہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح ایک اور پرابلم میں نے دیکھا کہ ہمارے جو باغات ہیں ان میں ہم ڈیپ پلائنگ نہیں کرتے، اس ڈر سے کہ پودے کی جڑیں ٹوٹ جائیں گی۔ اگر ہم اپنے چیزل حل کے باہر والے دونوں پھالے دونوں ٹائنز اتار دیں تو ایک ٹائن سنٹر والا رہ جائے گا، تو باغات کی ہر 2 لائنوں کے بالکل درمیان میں یہ ہم نے کنوں میں بھی چلایا ہے، آم میں بھی چلوایا ہے، تو اس کا رسپانس بہت ہی اچھا آیا، چونکہ زمین کے اندر نمی کا بندوبست تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن جہاں جتنی نمی زیادہ ہوئی وہاں اتنی آکسیجن کم ہوگی۔ اگر آکسیجن کم ہے زمین کے اندر تو زمین کے اندر پھیلنے والا فنگس جو ہے بہت تیزی سے پھیلے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارے لیے ناقابل کنٹرول ہو جائے گا، خاص کر جو ہمارے پودے کی جڑیں گل جاتی ہیں اس کا ہم روٹ راٹ کہتے ہیں، روٹ راٹننگ کہتے ہیں، تو ہمارے لیے کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ہر 2 لائنوں میں بالکل سنٹر میں ایک پھالے سے حل چلائیں۔ یہ میں نے خان پور کٹورا رحمیار خاں میں عمران صاحب ہیں میرے گروہ، ان کو چلوایا ہے تو وہ باغ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، کوئی اس کو کھاد نہیں دی،
کوئی سپرے نہیں کی، صرف ہل چلایا اور وہ باغ صحت مند ہو گیا۔ تو جو دوست اپنے طریقے پہ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ، اگر ان کو پرابلم فیل ہو یا ڈر خوف ہو تو میں خود آ کے ان کو وہ چلوا دوں گا، ان کے بندے ماہر ٹرین کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ پودے کی لائف کے لیے عمران فیروز صاحب مانیے، یو آر دا فرسٹ پرسن جس نے زمین کو سمجھا ہے اور بغیر کسی خرچے کے، بغیر انسیکٹیسائڈ کے، بغیر کسی فرٹیلائزر کے میرا باغ صحت مند ہے۔ تھینک یو ویری مچ، گڈ لک، السلام علیکم۔ جی ناظرین، کسان بھائیوں، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک ہی نقطہ نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمین کی حیت کو سمجھو، اس کی ترکیب کو سمجھو، اس کو ڈیمانڈ کیا کرتی ہے۔ فالتو ادویات، سپرے، کیمیکلز نہ ڈالیں۔ پھر پودے کی ڈیمانڈ کیا ہے، اگر جو پودے کی ڈیمانڈ ہے اس کو وہ دیں تو پھر پودا صحت مند ہوگا، پھل بھی نکلے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ وہ فارمر جو ڈاکٹر صاحب سے براہ راست رہنمائی لینا چاہتے ہیں یا سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے ہمارے اس ویڈیو چینل کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ ہم ایک کلب بنا رہے ہیں ڈاکٹر نعیم اکرم کے نام سے، کہ اس میں تمام فارمر کو ہم ان کلاسز بھی دیں گے، ہم ان کو سارا رہنمائی بھی دیا کریں گے۔ آپ نے جب یہ ویڈیو دیکھ لی تو آپ ہمیں اس نمبر پر جو نیچے چل رہا ہے اس پر SMS بھی کیجیے، ہم سے رابطہ بھی کیجیے اور اپنا نام رجسٹر کرائیے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیوں کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ گائیڈ لائن ہے، اور اگر آپ تسلسل سے لیکچر لیتے رہیں گے، رابطے میں رہیں گے، انشاءاللہ العزیز بہتر اور بہترین رزلٹ ہوگا۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے، لیکن ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہ آپ پر اخلاقی ذمہ داری ہے، کیونکہ ندائے کسان ٹی وی کسانوں کا ایک نیا جہان، کامیاب جہان بنانے جا رہا ہے، اور وہ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ پائندہ باد۔ باد۔